السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم بات کریں گے اے لیول کے نصاب میں شامل ڈرامہ انارکلی کے حوالے سے۔ انارکلی ڈرامہ سید امتیاز علی تاج کا لکھا گیا ڈرامہ ہے، اور یہ ڈرامہ 1932 میں شائع ہوا، جو مصنف نے اسے 1922 میں مکمل کر لیا تھا، لیکن بقول امتیاز علی تاج میں نے انارکلی 1922 میں لکھا تھا۔ مغربی ڈرامے کے مطالعے کے بعد 10 سال پہلے بھی اسے طبع کرنے کی جرأت نہ ہوئی تھی، اور اردو ڈرامہ کی حالت دیکھ کر آج بھی اسے طبع کرنے میں تامل ہے۔ ڈرامے انارکلی سید امتیاز علی تاج ہی کی تحقیق کے مطابق تاریخی اعتبار سے بے بنیاد ہے۔ 1932 میں طبع ہونے والا یہ ڈرامہ شہنشاہ اکبر، شہزادہ سلیم اور انارکلی کے گرد گردش کرنے والی یہ داستان آج بھی اردو ادب کی تاریخ میں ایک درخشاں ستارے کی طرح جگمگا رہی ہے۔ ڈرامہ انارکلی کی اہمیت اور شہرت کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج بھی اس ڈرامے کو اردو ادب کی شان سمجھا جاتا ہے، اور اس کو بنیاد بنا کر پاکستان اور انڈیا میں فلمیں بنائی گئیں۔ در حقیقت ڈرامہ انارکلی 3 ابواب پر مشتمل ہے: پہلا عشق، دوسرا رقص اور تیسرا موت۔ یہ تینوں ابواب مزید مناظر پر مشتمل ہیں اور ڈرامے کے تسلسل اور تجسس کو برقرار رکھنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ باب اول، جو عشق کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، اس میں محل سرا کا ایک دلاویز منظر ہے، جہاں کنیزوں کے مابین ہونے والی گفتگو کو نہایت دلچسپ اور خوبصورت پیرائے میں بیان کیا گیا ہے۔ یہی وہ منظر ہے جب ہم محل سرا کی ایک کنیز نادرہ بیگم یا شرف النساء سے متعارف ہوتے ہیں۔ اس کنیز کو خوبصورتی کی بنا پر انارکلی کا خطاب دیا جاتا ہے، اور محل سرا کے در و دیوار انارکلی کی بازگشت سے گونج اٹھتے ہیں۔ دوسری طرف اہم کردار دلارام کا ہے، جو انارکلی کے مد مقابل ہے، اور یہی وہ کنیز ہے جس کی سازش کی بھینٹ انارکلی چڑھائی جاتی ہے۔ ڈرامہ انارکلی کا دوسرا باب رقص کے عنوان سے ہے۔ اس باب میں دلارام اپنی ہم راز سہیلیوں مروارید اور عنبر کے ساتھ مل کر انارکلی کے لیے ایسا جال بنتی ہیں جو انارکلی کی موت پر ختم ہوتا ہے۔ اسی طرح ڈرامے کا تیسرا باب موت پر اختتام پذیر ہو کر شہزادہ سلیم کو مجنوں شہنشاہ اکبر کو بے بس اور مجبور باپ کے روپ میں پیش کرتا ہے۔ ڈرامہ انارکلی اکبر اعظم شہنشاہ جلال الدین کے دربار میں کھیلا گیا وہ لازوال شاہکار ہے، جس نے اردو ڈرامے پر بہت گہرے نقوش مرتب کیے ہیں۔ ڈرامہ انارکلی میں امتیاز علی تاج نے مغلیہ شاہی آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کر اس دور کی عکاسی نہایت عمدہ پیرائے میں کی ہے۔ مکالمے اس خوبصورتی سے ادا کیے ہیں گویا قاری تصوراتی دنیا میں ان تمام کرداروں کے ساتھ ساتھ سفر کرتا ہے۔ ڈرامہ انارکلی محبت کی لازوال داستان کے ساتھ ساتھ شہنشاہ وقت کے جاہ و جلال اور طاقت کو بھی بہت اچھے انداز میں پیش کرتا ہے۔ عشق اور طاقت اپنی اپنی جگہ اٹل اور مستحکم ہیں، اور کسی مقام پر مفاہمت اور صلح جوئی کا عنصر نظر نہیں آتا۔ جلال الدین اکبر جو شہنشاہ ہند ہے، وہ طاقت کے بلبوتے پر اپنے لخت جگر سلیم کی تربیت کرتا ہے۔ اس کے خواب کی تعبیر ولی عہد ہند کا تدبر ہے، ادنیٰ کنیز کا عشق نہیں۔ دوسری طرف سلیم عشق کے معاملے میں انسانیت کا علم بردار ہے۔ وہ بادشاہ اور کنیز کے فرق کو مٹا کر دل کے ہاتھوں مجبور ہے۔ وہ انارکلی کو ہندوستان کی ملکہ بنانا چاہتا ہے۔ ڈرامے میں ایک اہم کردار رانی جودھا بائی کا ہے، جو سلیم کی ماں ہے۔ اس کے دل میں ممتا جوش مار رہی ہے۔ وہ اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر شہنشاہ کو راضی کرتی ہے کہ وہ انارکلی کو سلیم کی ملکہ بننے دیں، اور بقول سید امتیاز علی تاج، چڑھا ہوا دریا بند لگانے سے نہ رکے گا، اسے انارکلی کو لینے دیجیے، وہ اسے اپنی بیگم بنا لے، انارکلی کا ہو کر وہ ہمارا سلیم بن جائے گا۔ یہ مکالمہ ماں کی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس ڈرامے میں ان کرداروں کے ساتھ ساتھ بہت سے ذیلی کردار ہیں جو وقتاً فوقتاً ڈرامے کو جاندار اور پرکشش بناتے ہیں۔ جیسے انارکلی کی بہن ثریا کا کردار ایک ایسی شوخ و چنچل اور الہڑ و دوشیزہ کا ہے جو انارکلی اور شہزادہ سلیم کے مابین رابطے کا ذریعہ ہے، اور جس کی برجستہ اور شرارت سے بھرپور باتیں ڈرامے میں کوس و قزح کے رنگ بکھیرتی ہیں۔ سید امتیاز علی تاج کے اس ڈرامے میں سلیم اور انارکلی کے ساتھ ساتھ جو کردار بہت اہم ہے وہ دلارام کا ہے۔ یہ کردار شروع سے آخر تک ہمیں سازشیں کرتا اور جوڑ توڑ کے تانے بنتا
نظر آتا ہے۔ اس کردار کے ذریعے ڈرامے میں قاری کا تجسس برقرار رہتا ہے اور ڈرامے کو منطقی انجام تک پہنچانے میں یہ کردار اہم ہے۔ امتیاز علی تاج کا یہ ڈرامہ کسی قسم کے فنی جھول سے عاری ہے اور انارکلی ڈرامہ میں وہ تمام خصائص موجود ہیں جو ایک کامیاب ڈرامے کی دلیل ہیں۔ مصنف امتیاز علی تاج نے اس ڈرامے میں بڑی شائستہ زبان استعمال کی ہے۔ ڈرامہ لکھتے ہوئے انہوں نے مغلیہ دور کی زبان اور درباری لوازمات کو ملحوظ خاطر رکھا۔ یہ ڈرامہ اردو ادب کے معیار پر اترتے ہوئے صف اول کے فن پاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ امتیاز علی تاج کا تعلق کیونکہ ادبی گھرانے سے تھا، اس لیے آپ انگریزی اور ہندی ڈرامے پر کماقہ دسترس رکھتے تھے اور ڈرامہ انارکلی ان تمام معیار پر پورا اترتا ہے۔ ڈرامے میں احساس و جذبات کا بھرپور طریق پر مظاہرہ نظر آتا ہے، جبکہ انسانی نفسیات اور اس کا ادراک اس افسانے کو خوبصورت بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سید امتیاز علی تاج کا انداز سادہ اور شائستہ ہے۔ مکالموں کی ادائیگی میں بے ساختگی واضح طور پر نمایاں ہے۔ سید امتیاز علی تاج نے اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کا اظہار خوب کھل کر اور برملا کیا ہے۔ مغلیہ جاہ و جلال کا عکاس یہ ڈرامہ اردو ادب میں اپنی انفرادیت کی وجہ سے امر ہو گیا ہے۔ ڈرامے کو پڑھتے ہوئے قاری کی آنکھوں کے سامنے مغلیہ عہد کے تمام دروازے ایک ایک کر کے واہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ محل سرا کی سازشیں، خواجہ سرا کافور کی موجودگی، گھاک اور تجربہ کار کنیزوں کے مکالمے اس ڈرامے کے حسن میں مزید اضافہ کرتے ہیں، جبکہ انارکلی کی معصومیت اور خوبصورتی ایک مسلمہ حقیقت بن کر قاری کے دل و دماغ پر چھا جاتی ہے۔ وہ شہزادہ سلیم کو چاہتی ہے مگر اظہار عشق سے ڈرتی ہے۔ وہ اپنی حیثیت، اپنے مقام سے بخوبی آگاہی رکھتی ہے۔ انارکلی اپنی بہن ثریا کے ساتھ اس کا یہ مکالمہ: میں کیا چاہتی ہوں، میں اس محل میں گھٹی جا رہی ہوں۔ ثریا: کاش میں آزاد ہوتی، ایک کشتی میں بیٹھ کر اسے راوی کی چپ چاپ لہروں پر چھوڑ دیتی اور چاندنی رات میں خوشبوؤں اور بانسریوں کی آوازوں کے درمیان میری کشتی چلی جاتی اور افق سے جا ٹکراتی۔ انارکلی کی نفسیاتی کشمکش کا عکاس ہے یہ مکالمہ، اور امتیاز علی تاج ایک کنیز کی حیثیت سے اور مقام سے قاری کو روشناس کروانے میں حد درجہ کامیاب نظر آتے ہیں۔ اسی طرح دلارام کا وہ مکالمہ: ناگن کی دم پر کوئی پاؤں رکھ دے تو وہ کیا کرتی ہے، ڈرامے کے حسن کو چار چاند لگاتا ہے۔ شہزادہ سلیم کے اظہار عشق کا انداز بھی بالکل انوکھا اور اچھوتا ہے۔ وہ اپنی بے باک جذبوں میں خود سر اور ضدی نظر آتا ہے، جیسے انارکلی کو اپنی محبت کا یقین دلاتے ہوئے اس کے قدموں میں بیٹھ جانا اور کہنا: تو اے انارکلی، اے دل کی ملکہ، اپنے ہندوستان کو اپنے قدموں میں دیکھ۔ شہزادہ سلیم کے صادق جذبات کی نشاندہی کرتا ہے۔ ڈرامے میں جگہ جگہ سلیم کا ٹکراؤ شہنشاہیت کے ساتھ ہے، اور یہی بات ڈرامے کی جان ہے، کیونکہ عشق اور طاقت کا ٹکراؤ ہی قاری کو متجسس رکھتا ہے۔ بلا شبہ ڈرامہ انارکلی اردو ادب کے ماتھے پر چمکتا ہوا جھومر ہے، اور آج تقریباً 90 برس بعد بھی یہ ڈرامہ خاص و عام کا منظور نظر ہے۔ اردو ادب کے نامور ادبا اور مفکرین نے ڈرامہ انارکلی کے بارے میں جن آراء کا اظہار کیا ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں: انارکلی کی زبان میں روانی اور انداز بیاں میں دل فریبی ہے، جبکہ سجاد حیدر یلدرم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے: ایک کتاب جس سے آنکھوں میں نور اور دل میں ہمدردی عاشق مہجور پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح منشی پریم چند، جو اردو ادب یا اردو زبان کے بہترین افسانہ نگار ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے جتنی کشش انارکلی میں ہوئی وہ کسی اور ڈرامے میں نہیں ہوئی، جبکہ پاکستان کے قومی ترانے کے خالق حفیظ جالندھری کے مطابق یہ تصنیف ڈرامے کی تاریخ میں نہ صرف اہم یادگار کے طور پر زندہ رہے گی بلکہ ڈرامہ نویسیوں کے لیے مشعل راہ کا کام بھی دے گی۔ امید ہے آپ کو ڈرامہ انارکلی کا تبصرہ اور تنقیدی جائزہ بخوبی سمجھ آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔